2006 لندن کے میثاق جمہوریت یعنی چارٹر آف ڈیموکریسی جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور جناب نواز شریف کے درمیان ہوا تھا، اس سے لے کے 2008 مارچ کے اعلان مری جو کہ جناب نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان ہوا تھا، اور پھر الیکشن 2018 کے بعد جو اس طرح کے عمل کی کوشش ہوئی تھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان، اس سے لے کے اب تک کبھی بھی ایسا لگا نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کسی ٹھوس اس طرح کے عمل پر کام کر رہے ہیں اور اس کی کوئی عملی صورتحال نظر آئی ہے۔ یقیناً یہ اس کی وجہ بنیادی فلسفے کی تبدیلی ہے کا فرق ہے، اور پھر دونوں سیاسی جماعتوں کا قبلہ بالکل مختلف ہے۔ کوششیں ضرور ہوتی رہی ہیں لیکن ہر بار وہ ناکام ہوئی ہیں، اور ان ہر کوشش کے بعد گلے شکووں میں اضافہ ہوتا گیا ہے۔ ایک اور کوشش ہو رہی ہے، ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے چند رہنما ملے ہیں، اور پی ایم ایل این کا ایک وفد بلاول بھٹو زرداری سے ملنے لاہور میں ان کی رہائش کیا گیا، اور اس کے بعد بات کی گئی کہ چلے آل پارٹیز کانفرنس کرتے ہیں، ایک ساتھ ملنے کی بات کرتے ہیں۔ ایسی گفتگو ہم بارہا کئی بار سن چکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق دونوں سیاسی جماعتوں میں اندرون خانہ بھی اس سلسلے میں بحث ہوئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے دیرینہ رہنما کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری بیل مڑنے والی نہیں ہے، اور اطلاعات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کی اندرونی مشاورت کے دوران بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہی مشورہ دیا گیا ہے کہ یہ کوئی سازگار ماحول نہیں ہے، اور یہ کسی بھی ٹھوس اشتراک عمل کی کوئی بھی بنیاد موجود نہیں ہے، اور جن شخصیات نے جناب بلاول بھٹو زرداری کو یہ مشورہ دیا ہے ان میں شامل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنماؤں میں سے ایک، اور مجھے کہنے دیجئے کہ ماشاءاللہ ان کا سیاسی تجربہ اس وقت محترم بلاول بھٹو زرداری کی عمر سے زیادہ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر اعتزاز احسن۔ بہت بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب۔ یہ ایکوریٹلی رپورٹ ہوا ہے کہ آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اپنی پارٹی کو مشورہ دیا ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ کسی ٹھوس اس طرح کے عمل کی گنجائش نہیں ہے۔ کامران صاحب، یہ ایکوریٹلی رپورٹ ہوا ہے یا انیکوریٹلی رپورٹ ہوا ہے یا رپورٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس پہ میں کوئی بات نہیں عرض کروں گا، وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے۔ جو میری رائے ہے، جو عمومی طور پہ میں اکثر اس کا اظہار کرتا ہوں، اور جو میری اس معاملے میں میرا تجربہ ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے اور وہ میں کرنے کو تیار ہوں، اور وہ میں اس کے بارے میں یہ عرض کروں گا۔ دو تین باتیں پہلے ہی عرض کر دوں۔ پہلی تو یہ ہے کہ میرا تجربہ 1988 سے شریف خاندان کے ساتھ رہا ہے، اور ان کو وہاں سے جہاں انہوں نے الیکشن کمیشن پہ الیکشن کے جلسوں پہ کچھ تصویریں پھینکی تھیں، جہاں وہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور وزیر اعظم پاکستان تو ان کو لینے تھے، جہاں انہوں نے ریلوے لائن روکی، جہاں انہوں نے جوناتھن میں اسمگلنگ کرنے کی غالباً خاطر اسی وجہ سے شاید انہوں نے اس کے سی بی آر کو جائزہ لینے نہیں دیا اس کے کانٹینٹس کا، اور جہاز کو باہر کھڑے رکھا کئی مہینے، بحری جہاز کو، جہاں وہ جلوس نکالتے تھے پارٹی وفاقی حکومت کے خلاف، اور جہاں وہ وہاں سے 88-90 سے شروع ہو کے پھر 90 میں انہوں نے ریفرنسز بنائی بی بی اور آصف کے خلاف، 11 ریفرنسز بنائی، 11 کے 11 میں میں نے ان کو بری کرایا، اور وہ کیسز تو بنتے ہی نہیں تھے۔ عجب کیس تھے کہ ایک برطانوی تاجر، آپ کو یاد ہوگا، اس کی ٹانگ پہ اتنا بڑا بم، جتنی بڑی موٹی کتاب ہوتی ہے لا بک، وہ اس کی ٹانگ پہ باندھ کے 15 دن اس کو کراچی لیے پھرے، اور اس کا ریموٹ کنٹرول اس بندے کے ہاتھ میں تھا جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یعنی وہ بھی ساتھ اڑ جائے گا۔ ایسی انہونی باتوں سے وہ انر کیس سے نکال کے پھر انہوں نے ان کو جب اپنی دوسری گورنمنٹ آئی تو قید کیا اور زبان کاٹی۔ جس بندے نے زبان کاٹی وہ آج سینٹ میں اس کو بٹھایا ہوا ہے، جس نے آصف زرداری صدر پاکستان کی زبان کاٹی۔ پھر ان کے جو معاملات رہے، انہوں نے ہمارے ساتھ جب گرے ہوئے تھے تو سی او ڈی کر لیا۔ سی او ڈی کے تحت جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، وہ 14 مئی 2000
6 کو ہوا. میں اس میں میٹنگ میں موجود تھا اور اس کے ڈرافٹ کرنے کے آخری ایام میں میں بھی موجود تھا. رضا ربانی صفدر عباسی بھی تھے ہماری جانب سے. تو لندن میں اس کے بعد وہ سی او ڈی کے باوجود آپ نے کالا کوٹ پہنا, کالی ٹائی لگائی, سفید قمیض پہنی اور افتخار محمد چودھری کی عدالت میں پیش ہو کے میمو گیٹ کا قضیہ چھیڑ دیا کہ یہ تو پیپلز پارٹی نے اور صدر مملکت نے بڑی غداری کی ہے, ملک کے ساتھ غدار ہیں اور ان کو غداری کی سزا ملنی چاہیے. تو ان کی کس بات پہ آدمی مانے؟ وہ کیا لوگ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے ملک قیوم کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ ان دونوں میاں بیوی کو سزا دو اور سزا بھی زیادہ سے زیادہ دو. اس نے کہا زیادہ سے زیادہ 7 سال ہے, میں 5 سال سزا دیتا ہوں. کہتے ہیں 5 سال کافی نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ اچھا 5 سال کافی, 5 سال بہت ہے, میں ان کی جائیداد ساری منقولہ غیر منقولہ ملک میں یا غیر ملکوں میں جو بھی ہے جہاں بھی ہے اس کو میں ضبط کر لیتا ہوں آپ کے سرکار. اور ایسا ہی فیصلہ اس نے دوسرے دن کیا. تو کیا مطلب ہے ان کے ساتھ کیسے؟ تو لیکن ارتجا صاحب یہ تفصیل سے آپ نے ظاہر ہے کہ بڑی امپورٹنٹ تاریخ بیان کی ہے, بہت ہی ضروری ہے, مگر اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی تو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو کلمات اور جو تاثرات اور جو جذبات اور خیالات شہباز شریف کے یا خواجہ سعد رفیق کے یا دوسرے پی ایم ایل این لیڈرشپ کے ہیں, آپ کی لیڈرشپ کے حوالے سے, زرداری صاحب کے حوالے سے, انہوں نے کبھی اس پہ نہ معذرت کی ہے, نہ اپنے الفاظ واپس لیے ہیں. اور وہ اس قسم کی گفتگو ہے, ایسے جملے ہیں جس کی کہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کا تدارک ہو سکتا ہے. مگر کبھی بھی آپ کی جماعت نے ان سے یہ نہیں کہا کہ کسی بھی بات کرنے سے پہلے کم از کم یہ جو گفتگو آپ نے کی ہے اس پہ معذرت تو کریں, پبلکلی اس کو واپس تو لے لیں ان جملوں کو کم از کم. پاکستان پیپلز پارٹی میں بڑا حوصلہ ہے, بہت, اور اس نے بڑی, آپ نے بی بی شہید کا دیکھا کتنا حوصلہ. اس کا جملہ تھا کہ جو ڈکٹیٹر ہے اس سے بہترین جو اس کے خلاف جو ریونج ہے, جو بدلہ ہے, وہ یہ ہے کہ جمہوریت لائی جائے. اور جمہوریت کے پیچھے وہ چلی تھی. یہاں تک یہ انہوں نے کانگریس میں کہا the best revenge from a dictator is more democracy. تو وہ ہمارا ذرا یہ اس لحاظ سے نرم رہتا ہے. آصف زرداری صاحب کو بھی کتنا بھی ان کو برا بھلا کہہ لیں, برے لوگ برا سمجھتے ہوں, لوگ ان کی مخالفت کرتے ہوں, ان پہ کئی ہوں گی, لیکن ایک یہ ہے کہ وہ درگزر کرنا بہت جانتے ہیں, اور بی بی بھی درگزر کرنا جانتی تھی. تو یہ فرمائیے گا پھر کہ پھر آپ کی جو یہ گزارشات ہیں, جب بھی آپ نے فرمایا پوری تاریخ دی, آپ اس کی بنیاد پہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ قابل بھروسہ رشتے نہیں ہو سکتے؟ مگر کیا آپ کے علم میں تو یہ بات ہے نا کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی قوت خاص طور پہ پنجاب میں تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ اب تنہا کسی قسم کی کوئی موومنٹ کو لے کے آگے چل سکے, اس کو الائز چاہیے. تو شاید بلاول اس کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کر دوں کلیئر, کیونکہ یہ ایک بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بتا دینی چاہیے. ایک بات ہے ڈسکشن کی جو پارٹی کے اندر ہوئی جو مجھے چاہیے بتا دینی چاہیے, جس کی وجہ سے چیئرمین بلاول نے یہ کہا انڈیا دیا ہے کہ گورنمنٹ چلے گی, شہباز آگے اور بیٹھیں گے, شہباز شریف جب آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم موومنٹ کو اکیلے چلانا صرف اس لیے نہیں چاہتے کہ ہم نے اگر چلائی تو وہ سندھ لگے گا, سندھ نے پنجاب پہ چڑھائی کر دی ہے. پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے, ہمارا صوبہ جہاں حکومت ہے وہ ایک چھوٹا صوبہ ہے, پر وہ بہت ریونیو دیتا ہے. وہ کراچی اس کی بندرگاہ ہے, وہ شاہ رگ ہے پاکستان کی. ایک طرف شاہ رگ کشمیر ہے تو دوسرا شاہ رگ کا حصہ جو ہے وہ کراچی ہے. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم آگے لگیں. ہم تو یہ ویسے مطلب ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر کی زیادہ مار کھانے ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم آگے لگیں صرف اس لیے
کہ یہ پنجاب اور یہ سندھ کی جانب سے حملہ نہ ہو سمجھا جائے پنجاب پہ. پنجاب کو لیڈ کرنا اس میں ضروری ہے، اور پنجاب میں اگر لیڈر بنے ہوئے ہیں شہباز شریف تو ان کو لیڈ کرنا چاہیے. پر اب ان کی یہ نہیں، میں آپ کو کامران صاحب بتاؤں، میں ایم آر ڈی کی تحریک میں بھی رہا ہوں اور نمایاں قائدین میں رہا ہوں ان کی. میں اے آر ڈی کی تحریک میں بھی رہا ہوں اور اس میں بھی نمایاں قائدین میں. ہمارے سے بڑے محترم اور معتبر قائدین ہوتے تھے. نوابزادہ نصراللہ ہوتے تھے، میر غوث زنجو ہوتے تھے، سردار شیر باز مزاری ہوتے تھے، بلی خان ہوتے تھے، کس کس کا نام لیں. یہ سب لوگ جب کوئی ان سے نصرت بھٹو تھی ظاہر ہے. جی محترمہ نصرت بھٹو تھی. بیگم نصرت بھٹو خود، میں اپنی پارٹی کا نام لینا، ورنہ امپورٹنٹ لیڈر تو اس میں تھی ہی محترمہ بے نظیر بھٹو، اور سب ان سے مشورہ کرتے تھے. پر اگر کسی کے ساتھ کوئی بات کر دیتا تھا ایئرپورٹ پہ، کوئی مثال کے طور پہ حکومتی شخص، کوئی فوجی، اس وقت مارشل لاء لگا ہوا تھا، فوج کی حکومت تھی، اگر کوئی بات کر دیتا تھا تو وہ ساروں کے ساتھ شیئر کرتا تھا کہ میرے ساتھ آج ڈی جی آئی ایس آئی وہ جہاز پہ مجھے مل گیا ایئرپورٹ پہ، اس نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب یا وہ آپ نوابزادہ صاحب آپ یوں کیوں نہیں کرتے، یوں کیوں نہیں کرتے. وہ شیئر کرتے تھے. یہ شیئر ہی نہیں کرتے، یہ خاموشی سے خفیہ طور پہ کبھی خاموش ہو جاتے ہیں، کبھی شور مچانا. اعتزاز صاحب آپ کی لیڈرشپ بھی ملاقاتیں کرتی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ وہ شیئر کرتی ہے ان کے ساتھ یا نہیں؟ کیونکہ ملاقاتیں وہ نہیں کرتے، وہ بھی کرتے ہیں، اور آپ کی بھی لیڈرشپ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی. نہیں، ہماری لیڈرشپ کی ملاقاتیں کوئی ایسی نہیں ہوئی جو ان کی ہو رہی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں. یہ تو برقعے پہن کے جی ایچ کیو میں جانے والے لوگ ہیں. برقع پہن کے مشہور معروف کیانی کے زمانے میں ایک دفعہ نہیں 4-5 مرتبہ یہ گئے ہیں. تو یہ تو خفیہ رکھتے ہیں، ہم ایسی بات کو نہیں رکھتے خفیہ، پر ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں. پر اب شیئر کرتے وقت کئی دفعہ ہمیں یہ خوف ضرور آتا ہے کہ یہ بات ہم نے شیئر کی، یہ صرف اس کمرے میں نہیں رہے گی، یہ کمرے سے باہر نکل جائے گی. لیکن ان کے بارے میں تو یہ تو مطلب ہے ٹیم پلیئر نہیں ہے. یہ ضیاء الحق کی اگر آپ دیکھ لیں جتنے بھی ان کے نام لیں آپ، بڑے نام، وہ شہباز شریف کا لیں، وہ خاقان عباسی اور یا ان کے والد صاحب کا نام لیں، ان کے حوالے سے وہ سیاست میں آئے ہیں، خواجہ آصف صاحب کا لیں، ان کے والد صاحب کا نام لیں، آپ احسن اقبال صاحب کا نام لیں، بڑے بڑے جو جتنے ان کے، یہ اصل میں تو نواز شریف صاحب کا نام لیں، اصل میں تو اب ضیاء الحق کے وقت کی یہ ہے. ان کے دل کے اندر ایک ہیٹریڈ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب سینیٹر اعتزاز احسن ہمارے ساتھ موجود تھے.